بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ملک الموت کا واقعہ۔ ایک دفعہ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملنے کی اجازت دے دی۔ جب ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تو حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے اور وہ مدتوں تک ساتھ رہے۔ آپ علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے جبکہ رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے جس سے وہ افطار فرماتے۔ وہ ملک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے مگر وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اور نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے تھے لیکن ملک الموت کو نہ سستی لاحق ہوتی نہ وہ سوتے تھے۔ اسی طرح چند روز گزرے یہاں تک کہ ایک روز وہ انگور کے ایک باغ اور بھیڑوں کے غول کے پاس سے گزرے۔ ملک الموت نے پوچھا کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم بھیڑ کا ایک بچہ اس غول سے یا اس باغ سے انگور کے چند خوشے لے آؤں تاکہ آپ شام کو اسی سے افطار کر لیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، میں تمہیں اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو تم انکار کر دیتے ہو اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے میری صحبت کا خوب حق ادا کیا ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا تم سے میری ایک حاجت ہے۔ تو ملک الموت نے پوچھا کہ کیا حاجت ہے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا چاہتا ہوں کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو۔ تو ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر ان کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ایک دوسری حاجت بھی ہے۔ تو ملک الموت نے پوچھا وہ کیا؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ بھی چکھوں تاکہ سمجھوں کہ ویسے ہی ہے جیسے کہ میں نے سنا ہے۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت لی۔ اجازت ملنے پر تھوڑی دیر کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی سانس پکڑ لی، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ پوچھا کہ موت کو کیسا پایا؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ شدید ہے، اس سے جیسا کہ میں نے سنا تھا۔ پھر فرمایا ایک اور حاجت بھی ہے، مجھے جہنم کی آگ دکھا دو۔ ملک الموت نے خادم جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کو کھول دے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا ایک اور حاجت ہے، یعنی بہشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے بہشت کے خادم سے اجازت لی اور حضرت ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہو گئے اور فرمایا اے ملک الموت، اب میں یہاں سے باہر نہ آؤں گا کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور میں نے چکھ لیا۔ فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے پاس وارد نہ ہو اور میں وارد ہو چکا ہوں۔ بہشت کے بارے میں فرمایا کہ اہل بہشت سے باہر نہیں آئیں گے اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہ گئے اور ابھی تک جنت میں ہی موجود ہیں۔